بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے گلوبلائزیشن اینڈ نیشنل اکانومیز۔ اسٹوڈنٹس سی ایس ایس 2024 میں اس ٹاپک کے اوپر اس سے آیا تھا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا، گلوبلائزیشن تمام ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اسپیشلی اگر آپ کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ گلوبلائزیشن کے اوپر بہت دفعہ سی ایس ایس میں اس سے آئے۔ اس سے پہلے آیا تھا گلوبلائزیشن دا اینڈ آف آسٹریٹی کے اوپر۔ اس سے پہلے اس سے پوچھا گیا تھا پروس اینڈ کونس آف گلوبلائزیشن۔ تو سب سے پہلے ہم گلوبلائزیشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، سمپلی گلوبلائزیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس کے تھرو پوری دنیا کے لوگ، اکانومی، کلچر، ٹریڈ، انفارمیشن، ٹیکنالوجی، ان ساروں کا آپس میں انٹریکشن اور انٹیگریشن ہوتا ہے۔ سمپلی اسٹوڈنٹ، اگر ہم اپنی مارکیٹس میں دیکھیں تو ہمارے مارکیٹس میں چائنا کے اتنے پروڈکٹس ہیں۔ اگر آپ سعودیہ میں جائیں گے، امریکہ میں جائیں گے، تو چائنا کے پروڈکٹ آپ کو وہیں بھی دکھیں گے۔ اسی طرح ہم جو یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں، فیس بک استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح ہم جو باہر جب جاتے ہیں، جا کے میک ڈونلڈ، KFC کا فوڈ کھاتے ہیں، تو یہ سارا اسٹوڈنٹ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہے۔ امید ہے گلوبلائزیشن کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب ہم نیشنل اکانومیز کو دیکھتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، نیشنل اکانومیز کا مطلب ہے کسی بھی کنٹری کی اکانومی۔ تو کسی بھی کنٹری کی اکانومی بہت سارے چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، وہ کنٹری کے ایکسپورٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، کنٹری کے ٹورزم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، کنٹری کے جو لوگ سروسز دے رہے ہیں اپنے ملک میں بیٹھ کے باہر جو سروسز دے رہے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کسی بھی کنٹری کی جو اکانومی ہے وہ ان سارے فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اسٹوڈنٹ، گلوبلائزیشن نیشنل اکانومی کے لیے بہت اچھی چیز بھی ہے اور یہ بہت بری چیز بھی ہے۔ اگر کوئی کنٹری اگر اس کو سمارٹ طریقے سے اگر گلوبلائزیشن کے ساتھ ڈیل کرے نا، تو اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ جس طرح اگر آپ چائنا اور انڈیا کی بات کریں تو ان کے لیے گلوبلائزیشن بہت ہی اچھا ہے۔ اسی گلوبلائزیشن کی وجہ سے چائنا اور انڈیا اپنے جو پروڈکٹس ہے وہ پوری دنیا کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس میں سیل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی انڈر ڈیولپ کنٹری کی بات کریں، جس طرح پاکستان کی بات کریں، تو ان کے لیے گلوبلائزیشن اتنا اچھا کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم ڈیولپنگ کنٹریز نہیں ہے، ہم انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں۔ ہمارے ملک میں انڈسٹریز نہیں ہے، اسی لیے باہر کی جو کمپنیز آ کے ہمارے کنٹری میں آ کے لوگوں کو روزگار تو دیتے ہیں، لیکن ہمارے کنٹری کا جو را مٹیریل ہے وہ استعمال کر کے فنش پروڈکٹ وہ بناتے ہیں۔ پھر وہ کمپنی وہ فنش پروڈکٹ کو ہمیں مہنگے داموں میں سیل کر کے وہ پیسے کما لیتی ہے۔ وہیں فنش پروڈکٹ پھر وہ کمپنی باہر کے ملکوں میں بھی سیل کر کے پھر وہ بہت زیادہ پیسے کماتی ہے۔ پاکستان ایک ایگریکلچرل سوسائٹی ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ایگریکلچر پہ بیسڈ ہے، انڈسٹری پہ بیسڈ نہیں ہے، اس لیے ہم گلوبلائزیشن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ ایک رف آئیڈیا تھا۔ امید ہے گلوبلائزیشن اور نیشنل اکانومی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کسی حد تک آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو اب اس ٹاپک کے اوپر ایسے لکھنا ہے، تو سب سے پہلے ہم آؤٹ لائن بنائیں گے، اس کے بعد پھر ہم اسے لکھنا شروع کریں گے۔ تو آؤٹ لائن میں کسی بھی ایسے میں سب سے پہلے انٹروڈکشن آئے گا، جس میں ہم اپنے ٹاپک کو یعنی گلوبلائزیشن اینڈ نیشنل اکانومی کو ہم انٹروڈیوس کروائیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ دیں گے۔ تو یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ میں ریڈ کروں گا، آپ لوگ سنیں گا، پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ Despite concerns our power imbalances and the cultural erosion at the hands of developed nations in a globalized world, the significant economic growth, technological advancements, and the capacity building facilitated by globalization have overwhelmingly benefited developing countries' national economies, outweighing any negative consequences. اسٹوڈنٹ، اس تھیسس اسٹیٹمنٹ میں یہ بیان کیا گیا ہے، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں نا، ان کے ہاتھوں جو انڈر ڈیولپ کنٹریز اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں نا، ان کے کلچر کا کیا ہوتا ہے، ایروژن ہوتا ہے، یعنی ان کا کلچر تباہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے جو پاور ہے وہ بھی پاور بھی امبیلنس ہوتا ہے۔ جس طرح جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے ان کی دنیا میں ہیجمنی زیادہ ہوتی ہے، ان کا پاور زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سارا پاور امبیلنس کے باوجود بھی گلوبلائزیشن کی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے اس کی اکانومی کے لیے بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ اگزامپل لے سکتے ہیں چائنا اور انڈیا کی، یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہے، وہ گلوبلائزیشن ہی کی وجہ سے وہ ٹیکنالوجی میں اتنے آگے گئی ہیں اور اپنی چیزیں وہ پوری دنیا میں سیل کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی تھیسس اسٹیٹمنٹ۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھی اسے کی انٹروڈکشن۔ اب ہم اسے کی باڈی کو ڈسکس کریں گے۔ ڈسفرنگ دا ٹرم گلوبلائزیشن اینڈ اٹس فیچرس۔ سب سے پہلے ہم گلوبلائزیشن جو ٹرم ہے وہ اور اس کی جو فیچرس ہے اس کو ہم ڈیکوڈ کرنے کی، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے اندر پھر سب ہیڈنگس ہے، انڈرسٹینڈنگ دا میننگ آف گلوبلائزیشن فرام این اکنامک پرسپیکٹیوس، یعنی اکنامک پرسپیکٹیو سے گلوبلائزیشن کی میننگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
اس کے بعد اینڈ دا چین آف اکنامک ٹرینڈس ان گلوبلائزڈ ورلڈ. تو جو اکنامک ٹرینڈس کا جو چین ہے نا گلوبلائزڈ ورلڈ میں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد ہے پھر ہم ڈسکس کریں گے واٹ آر دا مین فیچر آف گلوبلائزیشن اسپیشلی ان اکنامک ڈومینس. اس میں ہم ڈسکس کریں گے انٹر ڈیپینڈنس، انٹیگریشن، ٹائم کمپریشن اور ڈیفیوژن کو. اس کے بعد تھرڈ مین ہیڈنگ ہے انڈرسٹینڈنگ دا ٹرم نیشنل اکانومیز اینڈ دا گولس اینڈ دا کریکٹرسٹکس اٹیچ ٹو اٹ. اس کے بعد پھر ہم نیشنل اکانومیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے گولس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی جو کریکٹرسٹکس ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یونیورسل گول اینڈ کریکٹرسٹکس پوزس بائی آل نیشنل اکانومیز. نیشنل اکانومیز کی یونیورسل گول کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد اس کی کریکٹرسٹکس کو. اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے اس کے اندر ایفیشنسی کو، نیشنل اکانومی کی ایفیشنسی کو، ایکویٹی کو، اکانومک فریڈم اینڈ گروتھ کو ڈسکس کریں گے، امپلائمنٹ اینڈ پرائس اسٹیبلٹی کو ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پہ ہے ریپل ایفیکٹ آف گلوبلائزیشن ٹرینڈس آن نیشنل اکانومیز اے کرنٹ سینیریو. تو اسٹوڈنٹ یہ سب سے مین ہیڈنگ ہے. ٹھیک ہے. اس ہیڈنگ میں جو ہم گلوبلائزیشن کا نیشنل اکانومیز میں جو امپیکٹ ہے، جو افیکٹ ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے اندر بھی بہت سارے پیراگراف آئیں گے. ٹھیک ہے. ریفارمیشن آف لوکل انڈسٹریز ٹو سروائیو جیو پولیٹیکل ٹینشنس. تو اسٹوڈنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے کنٹریز ہے، انہوں نے اپنی جو اکانومی ہے، اپنی لوکل انڈسٹری ہے، اس کو ریفارم کیا ہے تاکہ اگر کسی دوسرے ملک کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو جائیں یا انٹرنیشنلی اگر اس کے اوپر سینکشنز لگا دے تو پھر اسی کنٹریز کو سروائیو کرنا آسان ہو جائے. اس کی ایگزامپل ہے جب رشیا نے یوکرین کے اوپر اٹیک کیا تھا تو ویسٹ نے رشیا کے اوپر بہت سارے سینکشنز لگا دیے تھے. پھر انہوں نے اپنی جو لوکل انڈسٹری اس کو ریفارم کیا ہے. ٹھیک ہے. کیس ان اسٹڈی رشین ریفارمس اٹس انرجی پالیسی آفٹر رشین یوکرین وار. یعنی رشیا نے رشین یوکرین وار کے بعد اپنی جو انرجی پالیسیز تھی اس کو کیا کیا تھا، ریفارم کیا تھا. اس کے بعد ہے فوکس آن ڈائیورسفیکیشن آف کسٹمرس ٹو ایوائڈ ڈی کپلنگ آفٹر شوک. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کنٹریز ہیں نا وہ اپنے جو کسٹمر ہے ڈائیورس کسٹمر کو ڈھونڈتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ اگر چائنا صرف ویسٹ کے جو کسٹمر ہے نا اس پہ ڈپینڈ کر کے صرف ان کو چیزیں بیچ دے گا تو جب ویسٹ ان کے اوپر سینکشنس لگا دے گا تو پھر ان کی اکانومی ہے نا وہ ڈاؤن ہوگی. اسی لیے چائنا کوشش کر رہا ہے کہ اپنے جو کسٹمر ہے نا وہ پوری دنیا میں اپنے کسٹمر بنا لے. جس طرح میڈل ایسٹ میں، اسی طرح جو یورپ والی سائٹ ہے، ویسٹ والی سائٹ ہے، ہر دنیا کے ہر کونے میں چائنا چاہتا ہے کہ اس کے کسٹمر بنے. ٹھیک ہے. یعنی کسٹمر کو ڈائیورسفائی کرنا. یو ایس چائنا پلس ون اسٹریٹجی. چائنا فیس ٹورڈس ادر ایمرجنگ مارکیٹس اینڈ اٹس رول ان برکس اینڈ ادر کلوز الائز اور انکریزنگ شیئر ود دا رائیول بلاک پرومیننٹ ایگزامپل. اگر امریکہ اور چائنا کے بیچ میں ٹریڈ وار چل رہی ہے، اسی لیے چائنا چاہتی ہے کہ اس کے کسٹمر پوری دنیا میں بنے اور اگر ویسٹ ان کے جو پروڈکٹس ہے اس کو بین کرے تو دوسری دنیا کے جو کسٹمر ہے وہ ان کے پروڈکٹ کو خرید سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پانچویں نمبر پہ ہے ہاؤ ہیز گلوبلائزیشن پروموٹڈ دا ڈیولپنگ کنٹریز نیشنل اکانومیز. تو اسٹوڈنٹ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیڈنگ ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ گلوبلائزیشن دوسرے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے ان کی نیشنل اکانومی کو کیسے پروموٹ کرتا ہے. اس کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے. بوسٹنگ فری ٹریڈ ایگریمنٹس انہانسنگ گلوبل انٹرڈیپینڈنس. کیس ان پوائنٹ دا کمپریہنسو اینڈ پروگریسو ایگریمنٹ فار ٹرانس پیسفک پارٹنرشپ a clear manifestation of the case. تو اسٹوڈنٹ فری ٹریڈ ایگریمنٹ اور گلوبل انٹرڈیپینڈنس ہے نا اس کی وجہ سے جو ڈیولپنگ کنٹری ہے ان کی اکانومی بہت جلد تیزی سے گرو ہو رہی ہے. اس کی ایگزامپل آپ دے سکتے ہیں چائنا اور انڈیا کی. چائنا اور انڈیا اس ٹائم دنیا میں فاسٹ گروئنگ اکانومیز ہے کیونکہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں اپنے پروڈکٹ کو سیل کر رہے. وہ یورپ میں اپنے پروڈکٹ کو سیل کر رہے، وہ ویسٹ میں اپنے پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں. اسی طرح وہ عرب کنٹریز میں اپنے پروڈکٹ سیل کر کے بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں. ٹھیک ہے. گلوبلائزیشن کی وجہ سے. اس کے بعد ہے فارمولیٹنگ لوکریٹو اکنامک پالیسیز اٹریکٹنگ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایف ٹی آئی اپرچونیٹیز. اسٹوڈنٹ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی بھی کنٹری جو انویسٹر ہے نا اس کے لیے پالیسیز بناتا ہے، انویسٹر فرینڈلی پالیسیز، یعنی ایسی پالیسیز بناتا ہے جس سے انویسٹر کو فائدہ ہو، تو پھر اسی کنٹری میں سب سے زیادہ بڑے بڑے جو انویسٹر ہوتے ہیں انٹرنیشنل انویسٹر وہ انویسٹمنٹ کریں گے.
آپ اس کی ایگزامپل لیجیے گا انڈیا میں بڑے بڑے انویسٹر انٹرنیشنل انویسٹر انویسٹ کرتے ہیں، چائنا میں انویسٹ کرتے ہیں، اسی طرح یہ سنگاپور میں انویسٹ کرتے ہیں، نیدرلینڈ میں انویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی جو گورنمنٹس ہیں نا وہ ایسی پالیسیز بناتی ہے جس سے انویسٹر کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے تھرو جب باہر کی جو انویسٹر ان کی کنٹری میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر ان کی اکانومی آٹومیٹکلی بوسٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کیس ان پوائنٹ میں آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں سنگاپور اور نیدرلینڈ کی۔ Countries with low tax jurisdictions, Singapore and the Netherlands, have ranked at 98.38 and 95.98% in the investor friendliness in 2022, further increasing the FDI opportunities for them. جو سنگاپور اور نیدرلینڈ ہے نا، ان کی جو پالیسیز ہیں وہ 98 to 95% انویسٹر فرینڈلینس پالیسیز ہے، اسی لیے دنیا کی دوسرے کنٹریز، دنیا کی جو بڑے بڑے انویسٹر ہیں وہ ان کی کنٹری میں جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جس سے ان کی کنٹری کی جو ایف ڈی آئی ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، وہ زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فاسٹر گڈس اینڈ ٹرانسپورٹیشن سروسز، کیس ان پوائنٹ میں دیکھیں کنٹینرائزیشن ہیز ریولیوشنائز دا فلو آف گڈس جسٹ ایز کمپیوٹر ریولیوشنائز دا فلو آف انفارمیشن۔ تو اسی کنٹینرائزیشن کا جو کنسیپٹ آیا ہے نا، اس سے فلو آف گڈس میں ریولیوشن آئے۔ آپ ادھر بیٹھ کے ہی ابھی اپنی چیزیں آپ کس دنیا کی کسی بھی کونے میں آپ اس کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے دنیا کی کسی بھی کونے پہ اپنے جو پروڈکٹ ہیں اس کو کمپنیز کے تھرو بلٹی کر کے آپ بیچ سکتے ہیں۔ کنٹینرائزیشن کا کنسیپٹ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کمپیوٹر نے انفارمیشن کو جتنا فلو دیا ہے، اسی طرح کنٹینرائزیشن کا جو کنسیپٹ ہے نا، اس نے گڈس کو فلو کا کنسیپٹ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد ہے ایکسپینڈنگ لوکل بزنس انٹرنیشنلی ود دا ہیلپ آف ٹریڈ پارٹنرس۔ آپ اپنے جو لوکل پروڈکٹس ہیں نا، یا لوکل آپ کا جو بزنس ہے، وہ آپ دنیا کی کسی بھی کنٹری سے اگر آپ کوئی پنڈر بنا کے یا پنڈر بنائے بغیر بھی آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں آپ اپنے چیز کو سیل کر سکتے ہیں۔ اس کے ایگزامپل دیا ہے میکسیکو آٹومیٹو انڈسٹری انڈر یونائٹڈ اسٹیٹس میکسیکو کینیڈا ایگریمنٹ۔ میکسیکو یعنی امریکہ کے ساتھ ایک کنٹری ہے، وہ اپنے آٹومیٹک پروڈکٹس یعنی انجنس ہو گئے، گاڑی کے بمپر اور بہت سارے ٹائر وغیرہ امریکہ اور کینیڈا میں وہ سیل کر کے بہت سارے پیسے کماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بوسٹنگ ٹورزم انڈسٹری، ہیوی انویسٹمنٹ ان کنٹریز جی ڈی پی اینڈ کلچرل ایکسچینج۔ کیس ان پوائنٹ Indonesia managed $10 billion in foreign exchange earnings from tourism during the quarter of year 2023, witnessing a strong rebound in its sector despite challenges posed by the pandemic. تو اسٹوڈنٹ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے 2019 میں جو پینڈیمک آیا ہے، اس کے بعد جو ٹورزم ہے وہ دنیا میں سلو ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی جو انڈونیشیا ہے اس نے 10 بلین صرف ٹورزم سے کمایا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ٹورزم یہ بھی گلوبلائزیشن ہے، یہ ٹورزم بھی بہت بڑا سیکٹر ہے جس کے تھرو آپ اپنی کنٹری کی جو اکانومی ہے اس کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ انڈونیشیا نے صرف 10 بلین 2023 میں ٹورزم سے کمائے ہیں۔ اس کے بعد ہے پرووائڈنگ فل اسکیل امپلائمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ اپرچونیٹیز ٹو پیپل۔ گلوبلائزیشن کی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز دوسرے ملکوں میں جاتی ہیں، دوسری کنٹریز کی کمپنیز کو دیکھ کے ان کنٹریز کے لوگوں کے اندر بھی جو انٹرپرینیورشپ کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ آتا ہے، ان کو بھی مواقع ملتے ہیں انٹرپرینیورشپ کے، ٹھیک ہے، گلوبلائزیشن کی وجہ سے۔ انڈیاز انیشیٹوز لائک میک ان انڈیا اینڈ اسٹارٹ اپ انڈیا ہیو انکریجڈ لوکل انٹرپرینیورس ٹو ٹرانسفارم انڈیا انٹو اے گلوبل مینوفیکچر ہب اینڈ کریٹ جابس فار لوکلس ٹو increasing knowledge transfer and capacity building of institutions. Vietnam and Colombia have learned from Dutch model and implemented integrated pest management IPM strategies to minimize their chemical inputs and protect crops. یعنی گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو نالج ہے نا وہ بہت آسانی سے بارڈر سے ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ ویتنام اور کولمبیا نے انہوں نے ڈچ ماڈل سے سیکھا تھا آئی پی ایم کا میکنزم۔ پلمٹنگ کنٹریز اکانومک گروتھ بائی لیوریجنگ ای کامرس اینڈ ڈیجیٹل ٹریڈ۔ گلوبلائزیشن ہی کی وجہ سے پوری دنیا میں ای کامرس اور ڈیجیٹل ٹریڈ کے تھرو ریولوشن آئے ہیں۔ ابھی دیکھیں لوگ گھروں میں بیٹھ کے ہی کروڑوں پیسے کماتے ہیں، امیزون سے کماتے ہیں، علی بابا سے کماتے ہیں، JD.com سے کماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ادھر کیس ان پوائنٹ میں آپ چائنا سے ای کامرس پلیٹ فارم کا آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں سچ ایس علی بابا اور JD.com کا۔
اسی طرح اور آپ امیزون کا بھی آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر چھٹے نمبر پہ ہے آن واٹ گراؤنڈس ٹو اپوننٹس آرگیو دیٹ گلوبلائزیشن از کنٹرول بائی ڈیولپڈ کنٹریز رادر دین پروموٹنگ ادر اکانومیز۔ بہت سارے لوگوں کا اسٹوڈنٹ یہ خیال ہے کہ یہ گلوبلائزیشن ہے نا، یہ ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف سے ایک کنٹرول کیا جاتا ہے، یعنی ان کی طرف سے گلوبلائزیشن ایک جال ہے دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ بہت سارے لوگوں کا ایسا خیال ہے، تو آپ لوگوں نے ابھی اس کا کونٹر آرگومنٹ دینا ہے۔ اس کا کونٹر آرگومنٹ ہے ڈیولپڈ کنٹریز ڈکٹیٹنگ ٹرمز ان گلوبل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ perpetuating asymmetrical power relations in the globalized controlled world۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی جو ٹریڈ کی جو پالیسیز ہے نا، وہ ڈیولپ کنٹریز بنا رہی ہے۔ اس کے آپ اگزامپل امریکہ دے سکتے ہیں۔ امریکہ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہے اور جو نیو ڈیولپنگ کنٹریز ہے، ان کی پالیسی میں وہ دخل اندازی کرتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے نا، وہ جو گلوبل ٹریڈ ہے اور انویسٹمنٹ ہے اس کے رولز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ امریکہ کا لے سکتے ہیں۔ امریکہ جو چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہے ان کی پالیسیز امریکہ بناتی ہے، یعنی وہ کون سے پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں، کون سے پروڈکٹ امپورٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح ان کو قرضہ کیسے ملے گا، ہر چیز امریکہ کیا کرتی ہے، کنٹرول کرتی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے۔ تو اس کی جو ریفوٹیشن کا مطلب ہے تردید، مسترد۔ اس کو آرگومنٹ کو مسترد کرنے کے لیے پھر آپ لوگوں نے ریفوٹیشن دینا ہے۔ ریفوٹیشن ہے وائل پاور امبیلنسز ایگزسٹ، یہ کہہ رہا ہے کہ پاور امبیلنسز ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے ان کے پاس پاور زیادہ ہے۔ گلوبلائزیشن آلسو انیبل ڈیولپنگ کنٹریز ٹو نیگوشیٹ اینڈ پارٹیسپیٹ ان انٹرنیشنل فورمز۔ وہ کہہ رہا ہے کہ گلوبلائزیشن ہی کی وجہ سے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے وہ بھی انٹرنیشنل جو پلیٹ فارم ہے، جس طرح UN ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، ان میں وہ اپنے وائس کو ریس کر سکتے، وہ اپنے آواز کو بلند کر سکتے، وہ ادھر نیگوسیشن بھی کر سکتے اور ان فورمز میں وہ پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے۔ اس کی ریفوٹیشن یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایویڈنس، اب یہ ایویڈنس دے گا۔ ایویڈنس میں یہ دے رہا ہے کہ the World Trade Organization shall also member states to voice their concerns and seek fair trade practices۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، وہ تمام ممبرس کو ایلو کرتا ہے کہ وہ اپنے جو کنسرن ہے اس پہ وہ آواز اٹھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ممبر پورے دنیا میں فیئر ٹریڈ کر سکتے، یہ اس کی ایویڈنس دے رہا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کونٹر آرگومنٹ ہے گلوبلائزیشن ہیز کموڈیٹائز انڈیجنس پیپلس ٹریڈیشنز لینگویجز اینڈ کسٹم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گلوبلائزیشن ہے اس نے جو باشندے جو لوگ ہیں ان کے ٹریڈیشن، لینگویجز اور ان کی جو کسٹم ہے ان کو کموڈیٹائز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی ریفوٹیشن ہے کلچرل ایکسچینج پروگرامس آر دا اینٹیڈوٹس ٹو دا ویسٹرن کنزیومر۔ جو کلچرل ایکسچینج پروگرامس ہیں نا، وہ ویسٹرن کے لیے ایک اینٹیڈوٹ کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ ان ٹیکنالوجی، فیشن لائک ایپل، زارا، میکڈونلڈ ایکسٹرا۔ اس کے نیچے پھر ایویڈنس ہے یونیسکوز انٹینجیبل کلچرل ہیریٹیج ایڈوکیٹس فار دا سیفٹی آف ٹریڈیشنل کلچرل پریکٹسز ورلڈ وائڈ۔ یونیسکو کا جو ادارہ ہے نا، اس نے دنیا میں کلچر کی جو سیفٹی پریکٹسز ہے نا اس کے لیے ایڈوکیٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹ ہاؤ کین گلوبلائزیشن فردر انٹیگریٹ دا گروتھ آف نیشنل اکانومیز۔ اس میں پھر گلوبلائزیشن بھی آئی، نیشنل اکانومیز بھی آئی۔ ابھی آپ لوگوں نے سیشن دینا ہے، ریکمنڈیشن دینا ہے کہ گلوبلائزیشن فردر جو نیشنل اکانومیز کو کیسے انٹیگریٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے پھر سیشن ہے ٹو امپلیمنٹ دا ملٹی ڈائمینشنل فریم ورک ٹو اسیس نیشنل اکانومک پرفارمنس اینڈ گروتھ کوالٹی۔ یعنی ہمیں ملٹی ڈائمینشنل فریم ورکس کو بنانا چاہیے جو نیشنل اکانومی ہے اس کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے اور اس کی گروتھ کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ٹو شفٹ ٹورڈس مور سسٹینیبل گروتھ ماڈلس۔ ہمیں مور سسٹینیبل گروتھ ماڈل کی طرف شفٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے ٹو انویسٹ ان فزیکل اینڈ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ٹو بوسٹ پروڈکٹیوٹی اور کنیکٹیوٹی۔ یعنی ہمیں اپنی نیشنل اکانومی کی پروڈکٹیوٹی اور کنیکٹیوٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، فزیکل اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر لاسٹ میں ہم ایسے کو کریٹیکلی انالائز کریں گے اور لاسٹ میں پھر ہم ایسے کو کنکلوڈ کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھی ایسے کی آؤٹ لائن۔
تو اسٹوڈنٹ اب جو ایسے کا جو آؤٹ لائن کا جو اسٹرکچر ہے نا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب سے پہلے ایسے کو انٹروڈیوس کروائیں گے، اس کے بعد پھر تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھیں گے، اس کے بعد پھر باڈی میں آئیں گے، باڈی میں آ کے ہم کوہیجن اور کوہیرنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے کو لکھیں گے، ہم ایویڈنسز دیں گے، ایسے میں کیسز بیان کریں گے، اس کے بعد آخر میں ہم آ کے ریکمنڈیشن دیں گے، اس کے بعد پھر ایسے کو کریٹیکلی انالائز کریں گے اور لاسٹ میں آ کے ہم کنکلوڈ کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ اب یہ جو آؤٹ لائن ہم نے بنائی، اس کے اوپر میں ایک ایسے کو ریڈ کروں گا، آپ لوگوں نے ایسے کو غور سے سننا ہے، پھر آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا، ٹھیک ہے۔ The world has become more interconnected today than ever since the Industrial Revolution, with information transferring across continents in seconds and goods across oceans effortlessly. Indeed, it is the essence of globalization, resulting from nations, businesses, and peoples' interactions on the global stage. Economically, it is a great marketplace where different national economies participate and float their goods, services, and capital freely. And while globalization has uplifted developing countries by fostering economic growth, technological advancements, and capacity building, it's not always a harmonious dance. Despite concerns over power imbalances and the cultural erosion at the hands of developed nations in the globalized world, the significant economic growth, technological advancements, and capacity building facilitated to globalization have overwhelmingly benefited developing countries' national economies, outweighing any negative consequences. For example, amid geopolitical tensions, developed states have opted for plausible alternatives like reforming local industries and diversifying customers to continue the development process. Besides these free trade agreements, containerization, tourism industries, and the introduction of innovative technologies have already made developed economies more integrated and diffuse. This essay throws light on the mechanism of how globalization has promoted developing countries' national economies. Delving into the understanding of the term globalization from the economic perspectives before understanding the national economies concept, it is the increased interconnectedness of all countries and people, making the globe a large village where borders are open for the speedy flow of goods, services, information, finance, ideas, and much more. Due to this phenomena, the national and international bodies regulate their policies and relations depending on the prevailing globalization wave, working as a cradle for new economic trends to breathe. According to the changing time frames, this oscillating phenomena has slowly integrated the world, but with the experience of different economic practices from the old archaic economic mercantilism to the current economic liberalism. Further, the definition of a broad concept varies from domain to domain, but its progressive process resolves around similar features. The people enjoy interdependence, integration, time compression, and diffusion with less government interventions, but under their watchdog eyes. As these new ventures unfold for people very coming day, people assume assimilation of their tradition and cultures too, thus making people to people contact for building trust and starting new business, not an order task for everyone. Debunking the national economies concept, it encapsulates nations' entire intrinsic and extrinsic economic activities, including consumption of goods and services, production, distribution, trade, etc., at the hands of various economic agents involved. The regulation of their state of affairs and the maintenance of their image to strengthen their sovereignty roots is indeed their prime priority. While accomplishing this crucial task, besides this, they also do so to achieve specific goals and attain characteristics necessary for their well-being and prosperity, such as efficiency in their economic activities, equity for all in the country, economic freedom to choose and exercise economic activities, economic growth boosting necessity to stand out from others, employment opportunities for all ages, and price stability to attract foreign investors, tech giants, and diaspora for better living standards in the contemporary global home are some in this regard. To achieve these markers, our nation explore themselves and utilize their maximum specialized items and potential, whether they are natural resources, people, intellect, places of attraction, etc., hence extinguishing them in the market by giving them competitive edge overall.
Moving towards the ripple effect of globalization's wave on national economies, trends in the current scenario, the economic have started adopting different strategies, especially after COVID-19, to avoid further disruptions and deglobalization debates. As the integrated world grows faster, not a single economy can afford the anathemas of tariffs and nationalism. So, after opting for near or dual sourcing rather than regionalization, they have focused on reforming their local industries to survive further geopolitical tensions. To illustrate, Russia's energy policies and the Russian Ukraine war are prominent in this case. Moreover, economists have also found other ways, like diversification of their customers, to avoid the decoupling aftershocks of a new US China Cold War. Weaving triangular efforts in this regard, the US China plus one strategy of its de risking policies part, China's face towards other emerging markets, and its role in the BRICS and their close allies, our increasing shares with the rival bloc, are collectively sketching the perfect picture of today's intermingled, not bifurcated national economies in the contemporary era. Taking an overview of how globalization has promoted national economies, it has boosted the ratio of free trade agreements among the economies, increasing global interdependence. Due to this, the nations are getting closer, offering each other multiple trade opportunities and representing their specialized commodities to each other to excel and grow with comparative advantages. For instance, the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership is a case in point. In this partnership, 98% of trade barriers have been removed for all member states. Protection of intellectual property, investment, diversity, and inclusivity in all approaches are some primary goals. Therefore, developing economies prefer to bind to these trade agreements for stability and growth in the globalized environment. Further, national economies under the influence of globalization have assumed foreign direct investment (FDI) as the best medium for their economic well-being. So, they have started formulating lucrative economic policies that help them attract FDI in their country. To examine this argument's validity, countries with low tax jurisdictions, Singapore and the Netherlands, have ranked at 98.38 and 95.98% in the Investor Friendliness Index 2022, further increasing their FDI opportunities. Indeed, they have reformed their taxation rules and regulations to bring investors' attention towards their countries. Verily, developmental plans and socio-net projects can also complete via their assistance. Hence, economists have started thinking outside the box regarding mechanisms to attract FDI towards them in the age of globalization. Next, developing economies have also diligently started introducing different transportation services that are affordable for them and, above all, less time consuming. Thanks to globalization, these miracles have become possible. In this way, national economies have access to their goods in time. One such example of containerization, which has made people's lives more accessible and helped boost economy's efficiency. According to the New York Times, containerization have revolutionized the flow of goods just as the computer revolutionized the flow of information. Indeed, medical aid, even during COVID-19 lockdowns, have been sent to every part of the globe due to this facility, thus proving its importance in a world characterized by globalization. Moreover, the expansion of local businesses internationally with the help of trading partners is also a venture launched due to globalization. According to this idea, the country's businessmen or local industry can sign a business deal with other countries' trading companies or a man. For example, Mexico's automotive manufacturing industries are independent automotive mechanics under the United States Mexico Canada Agreement. UMSCA supply their automotive machines parts such as engines, electric systems, transmission, etc. to the US companies' buyers. Through this chain work, the trade frame has helped local business grow and get recognized internationally so that other companies also start investing in them, proving globalization a factor behind national economy's promotion. Additionally, after viewing globalization as a game changer,
Developing nations have started boosting their tourism industries. Through this move, they have benefited their economic dually through heavy investment in their GDP and massive cultural exchange. As per Indonesia investments, Indonesia has managed USD 10.46 billion in foreign exchange earnings from tourism during the quarter of 2023, witnesses a strong rebound in its sector despite the challenges posed by the pandemic. Indeed, this massive contribution to the country's GDP has a ripple effect on its developmental initiatives and further planning. Besides, people to people contact also help imparted minimal impact on a way that it has imparted the country's goodwill gesture on foreigners' heart and minds, furthering the industry's growth and economic growth, benefiting them from globalization. Likewise, due to globalization, national economies have provided their people with full-scale employment and entrepreneurship opportunities. For instance, Indians' initiatives like Make in India and Startup India have encouraged local entrepreneurs to reform India into a global manufacturing hub and create jobs for locals. By doing so, the multidimensional growth of economies in IT, education, economics, health, and many more sectors can make it possible to touch the acme of its glory. Thus, the vibrant initiatives have the potential to integrate and diffuse the world and simultaneously change their fate in the global landscape. More importantly, developing economies in the globalized world also adopt other developed nations' successful developmental ideas, increasing knowledge transfer and capacity building of their institution. In fact, Vietnam and Colombia have learned from Dutch agro-tech model and implemented integrated post management IPM strategies including monitoring and assessing crops and culture, biological, chemical and regulatory control to minimize their chemical inputs and protect crops. Undoubtedly, this mechanism has proved very fruitful for their subsequent agriculture batches. And economists certainly learn about these holistic ideas and approaches due to the inclusion principle of globalization, thus demonstrating the validity of the aphorism. Last but not least, national economies can achieve their economic growth globally, leveraging e commerce and digital trade using globalization tools. To exemplify this case, Chinese e commerce platforms such as Alibaba and JD.com make trading more accessible and faster in today's globalized world. Using internet penetration, China has enabled its SMEs to access the global markets through these e-platforms and sell their valuable products to consumers directly without the intervention of brokers, bypassing the traditional trade mechanisms completely. Therefore, using digitalization in economic growth in a unique revolution that has been brought into effect due to globalization worldwide. Going down the ladder, as every coin has two sides, the contenders of the maxim also provide different thoughtful insights, refuting the maxim's validity. First, these articles argue that developed countries dictate terms in global trade and investment, perpetuating asymmetrical power relations in the globalized controlled world. However, their criticism was invalid when, after analysis, it has brought forth that while power imbalances exist, globalization also enables developing countries to negotiate and participate in international forums. Evidently, the World Trade Organization (WTO) allows all member states to voice their concerns and seek fair trade practices. So, this collaborative practice integrates everyone economically on the global stage, disapproving of the critic viewpoint. Similarly, another point that critics raise in globalization has commodified indigenous peoples' traditions, languages, and customs. No doubt, globalization has made the world a single village, but it has also made its effort to make people accept their diversity and preserve their roots. All the cultural exchange programs are antidotes to Western consumer culture regarding technology, fashion, food, etc., such as Apple, Zara, McDonald's, etc.
and the UNESCO's intangible cultural heritage advocates for the safety of traditional cultural practices worldwide. Therefore, opponents' point of contention have been overruled after these strong rebuttals, gaining the upper hand for the main question. Stepping forward towards the suggestions for national economies that they should adopt in the future, keeping in view globalization's amalgamation phenomena. They should implement the multidimensional framework to assess national economic performance and growth quality. For this purpose, they should have to assess their economic growth progress, not just restricted to the GDP analysis, but also balancing efficiency with resilience, equity, long-term sustainability, and innovation, discovering new ways and mechanisms to deal with the problem for the future. All these dimensions will bring them inclusiveness and align them with their national and global priorities, helping them tackle all economic crises in their economies. Secondly, national economies should shift towards a more sustainable growth model initiation and ensure their implementation in them. Indeed, these subsidiary starters have collectively completed all Sustainable Developmental Goals (SDGs) goals, primarily related to equity, economic growth, poverty, hunger, health, energy partnership, peace, production and consumption, etc. Some of them adopted by a few countries including renewable energy revolution, global resources management, green economy skills, etc. By doing so, the national economies can thus remove all socio-cultural hurdles hindering their economic growth and performance. Finally, investing in physical and digital infrastructure to boost productivity and connectivity would make rational economy more potent in the globalized world. Indeed, it is the era of competition and the survival of the fittest, so every economy must have to invest in its infrastructure on dual lines to remain at the top. All those nations that would do so reap the benefits of trade and export in the international world other than those who stay indulged in internal strife and proxies. So all developing economies must take lesson from the war-torn nations' condition and follow in the footsteps of emerging and developed economies. In a robust diagnosis, globalization has played a pioneering role for national economies, opening up opportunities for them in the contemporary era. Undoubtedly, it has provided a single showstop platform for all economies to play their economic card, trade, investment, ideas flow, and exchange distribution agreements, e-buying and selling, exports, etc. Truly, these benefits have enhanced the economy's growth and efficiency threshold, enabling them to thrive in the interconnected world, while creating a world full of options for national economies. Critical thinkers consider globalization a trap owned by developed ones over the developing, widening gaps and inequalities. Thus, inclusive policymaking and vibrant initiatives can further promote the globalization phenomena, which is necessary for national economies to grow and excel at the top using the maximum potential. To conclude, globalization's transformative force has become an undeniable reality in the 21st century. National economies dancing to globalization tunes change their trends and policy dealings accordingly, and those economies that align themselves accordingly have continuously seen a boom in their economic cycles, as it has contributed to creating easy for their trade terms and conditions, making them more independent in the international market and introducing some new productive forums for them to showcase their knowledge and items. So, if contenders blame it as a fiend, so if contenders blame it as a fiend, these pieces of evidences and arguments surely dispel their validity. Hence, more productive inclusion would bring more integration and ease to all economies in the modern era.